آلے سے کسی پر حملہ کرنا، کسی پر وار کرنا جس سے وہ مر جائے، ارادہ بھی قتل کا ہو اور چیز بھی ایسی ہو کہ جس سے عموماً آدمی مر جاتا ہو، قتل ہو جاتا ہو، تو یہ ہے قتل عمد۔ اس کی دنیا میں سزا کیا ہے اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ دنیا میں اس میں سے 3 چیزیں ہیں، قصاص ہے یا دیت ہے یا درگزر ہے۔ تو مقتول کے ورثہ جو ہیں ان کو 3 چیزوں میں سے اختیار ہوگا، چاہیں تو قصاص لے لیں یعنی قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیں، لیکن قتل وہ خود نہیں کریں گے، یہ حکمران کرے گا، یا پھر وہ قصاص نہ لیں، معاف کر دیں قصاص اور دیت لے لیں۔ دیت اس کی کیا ہے؟ اس کی دیہ مغلظہ ہے 100 اونٹوں میں سے، کہ جو بڑی عمر کے اونٹ ہیں، بڑی عمر کے اونٹوں میں سے 4 طرح کے اونٹ ہوں گے کہ جو بڑی عمر کے ہوں گے، اس کو دیہ مغلظہ کہتے ہیں، اور یہ فوری طور پر ادا کرنا ہے، فوری طور پر ادا کرنا ہے یعنی بغیر تاخیر کے، الا یہ کہ اگر مقتول کے ورثہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فوری نہیں چاہیے، وہ اس کو مہلت دیتے الگ بات ہے۔ اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہے کہ اگر آدمی بغیر توبہ کیے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اللہ نے 5 طرح کی مختلف طرح کی سزائیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے شخص کے لیے بیان کیے ہیں کہ جو کسی کو ناحق طور پر قتل کرتا ہے۔ اور قتل عمد میں بلکہ ایک چیز ہم بھول گئے، کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جو معصوم ہو، یعنی قتل کا مستحق نہ ہو، قتل کے ارادے سے اس کو قتل کرنا۔ اور دوسرا ہے قتل شبہ عمد، اور پھر قصاص میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قصاص میں اس کو اسی طرح سے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے، اسی طرح سے اور اسی آلے کے ساتھ، آلے سے مراد اسی چیز سے اس کو قتل کیا جائے گا جس سے اس نے قتل کیا ہے۔ اور قتل شبہ عمد دوسری قسم ہے جو آج پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عمد کی حقیقت یہ ہے کہ کسی پر زیادتی کا ارادہ تو ہو لیکن اس کے لیے ہتھیار ایسا استعمال کرے جس سے بالعموم نہ ہوتی ہو لیکن وہ زیادتی سے مر جائے، اس کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ اس کو خطأ عمد بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک اعتبار سے وہ قتل عمد کے مشابہ ہے کہ اس میں مارنے اور ایذا دینے کا قصد ہوتا ہے لیکن قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے اس قسم کا حکم قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان میں متردد ہے۔ اس میں زیادتی کرنے کا قصد پایا جائے یا تأدیب کا، دونوں برابر ہیں۔ تو قتل شبہ عمد میں کیا آپ نے سنا کہ جس میں کسی پر زیادتی کا ارادہ تو ہو لیکن اس کو ایسے آلے سے، ایسے ہتھیار سے حملہ اس پر کیا جائے، ایسا استعمال کیا جائے، ایسا آلہ، ایسا ہتھیار استعمال کیا جائے کہ جس سے عموماً موت واقع نہ ہوتی ہو لیکن وہ اس سے مر جائے۔ آدمی نے کسی پر دوسرے پر حملہ کیا، اس کو قتل کے زیادتی سے ارادے سے، یعنی کہ اس کا ارادہ ہے اس پر زیادتی کرنے کا، اس کو نقصان پہنچانے کا، لیکن اس نے آلہ وہ استعمال کیا جس سے عموماً موت نہ آتی، واقع ہوتی ہو، تو اسے شبہ عمد کہتے ہیں۔ شبہ عمد کو شبہ یعنی خطأ عمد بھی کہتے ہیں، خطأ عمد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حقیقت میں ایک لحاظ سے جان بوجھ کر ارادے کا تصور بھی آتا ہے اور اس میں غلطی کا تصور بھی آتا ہے۔ جان بوجھ کر چونکہ اس کا ارادہ موجود ہے اس کو نقصان دینے کا، اور غلطی یا خطا کا اس لحاظ سے کہ اس میں اس نے ایسی چیز استعمال نہیں کی جس سے آدمی قتل ہوتا ہو، اور جس کی مثال کسی کو یعنی کہ گھونسا مار دینا
ایسے پانی میں اس کو پھینک دینا جس میں عام طور پر آدمی ڈوبتا نہ ہو، اس طرح کی کیفیت جو آگے ذکر آئے گا اس کی چند مثالیں۔ تو یہ دونوں میں چونکہ متردد ہے اس لیے اس کو شبہ عمد کہتے ہیں۔ تو اس میں قصد کا پایا جاتا ہے، اس قصد کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو سزا ہے۔ تو یہ ہے شبہ عمد کیا نہیں، عمد کے جو مشابہ ہے، عمد نہیں ہے لیکن عمد کے مشابہ ہے۔ قتل شبہ عمد کی صورتیں اور اس کی چند مثالیں۔ سب سے پہلی مثال تو یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو کوڑے، چھوٹے پتھر یا چھری یا چھڑی وغیرہ سے مارے یا تھپڑ مارے یا سینے میں گھونسا وغیرہ لگا دے، مگر مقصد جان سے مارنا نہ ہو، لیکن وہ مر جائے تو یہ قتل عمد کی صورت ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اسے باندھ کر ایسی جگہ پھینک دے جہاں پانی کے کم بیشی ہونے کا شبہ رہتا ہے تو وہ پانی زیادہ آنے کے سبب مر گیا۔ اسی طرح اگر اسے کم پانی والی جگہ پر پھینک دیا جائے جہاں عموماً آدمی غرق نہیں ہوتا لیکن وہ ڈوب کر مر گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عاقل کے پاس جب وہ بے دہانی میں بیٹھا ہو تو اس زور سے چیخے کہ ڈر کے مارے اس کی موت واقع ہو جائے، یا کسی چھت یا اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے کسی بچے یا پاگل شخص کے پاس اس طرح چیخ مارے کہ وہ ڈر کے مارے گر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو یہ سب شبہ عمد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سمجھے آپ کہ شبہ عمد کی شکل صورتیں کیا ہیں؟ کہ کسی چھڑی سے، کوڑے سے، چھوٹے پتھر سے، بڑا پتھر نہیں ہے جس سے عام طور پر موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اب اس کا ارادہ ہے اس کو کوئی تکلیف دینے کا، نقصان پہنچانے کا، لیکن ایسی چیز سے اس کو مار رہا ہے کہ جس سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں، لیکن اس کا یعنی کہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن اس کو صرف نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے۔ تو یہ ہے، تو جس کی مثالیں آپ سن رہے ہیں، کم پانی میں اس کو ڈال دینا، پھینک دینا جس میں ڈوب جائے۔ تیسری مثال کہ کسی عاقل شخص کو، کیونکہ اگر کوئی پاگل ہے تو اس کو ان چیزوں کا اثر نہ ہو، لیکن ایک عقل مند آدمی ہے، بے دہانی سے بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس کے پاس آ کے اس انداز سے چیخ ماری یا زور انداز سے کوئی چیز کی کہ جس سے وہ اچانک ڈر کے مر جائے۔ اور بعض اوقات پاگل ہو سکتا ہے لیکن پاگل ہونے کا حکم الگ ہے۔ یہاں پر چونکہ ہم قتل کی بات کر رہے ہیں تو یہ قتل کی ایک شبہ عمد کی شکل ہے۔ بچہ ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، اونچی جگہ سے کسی پر چھت پر کھڑا ہے، اس پر اچانک کوئی زوردار چیخ ماری جائے کہ جسے گھبرا کر چھت سے گر جائے۔ تو یہ سارے شبہ عمد کے انداز ہیں، اس میں اور بھی کئی بہت سی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قتل شبہ عمد کا حکم۔ قتل شبہ عمد کے دو حکم ہیں، اخروی حکم اور دنیاوی حکم۔ اخروی حکم کے اعتبار سے یہ حرام اور گناہ ہے اور آخرت میں اس کی سزا ہے، کیونکہ وہ معصوم الدم انسان کے قتل کا سبب ہے، لیکن اس کی سزا قتل عمد کی سزا سے کم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں قاتل شبہ عمد پر دو چیزیں لاگو ہوں گی۔ سب سے پہلی تو یہ کہ قتل شبہ عمد کے مجرم پر دیت مغلظہ، بھاری بھرکم دیت واجب ہوگی۔ البتہ اس پر قتل عمد کی طرح قصاص کا حکم نہیں لاگو ہوگا، اگرچہ مقتول کا ولی اس کا مطالبہ کرے۔ دوسری چیز یہ کہ اسی طرح قاتل کے مال میں کفارہ واجب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ دیت قاتل کے عصبہ رشتہ داروں پر واجب ہوگی کہ وہ مقتول کے ولی کو 3 سال کے عرصے میں دیت ادا کریں، اور قاتل یا اس کے باپ اور بیٹے کا اس دیت میں حصہ نہیں ہوگا۔ اور عصبہ رشتہ داروں سے مراد قاتل کے باپ کی طرف سے مرد رشتہ دار ہیں، جن میں حقیقی اور علاتی بھائی اور ان کے بیٹے، پھر چچا اور ان کے بیٹے، پھر باپ کے چچا اور ان کے بیٹے، پھر دادا کے چچا اور ان کے بیٹے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی اپنی وراثت کے مطابق دیت میں حصے دار ہوگا۔ اگر قریب کا رشتہ دار فقیر ہو تو دور کے رشتہ دار پر واجب ہوگی، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبہ عمد کی دیت قتل عمد کی دیت کی طرح سخت ہوگی،
لیکن اس میں قاتل کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نے اپنی سوتن کو خیمے کے عمود سے مارا، وہ حاملہ تھی، چنانچہ وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت قاتلہ کے عصبہ پر لاگو فرمائی۔ جی ہاں، یہ ہے قتل شبہ عمد کے حکم، یعنی اس کی سزا۔ تو اس کی سزا، اس کا حکم اخروی طور پر کیا ہے، دنیاوی طور پر کیا ہے؟ اخروی طور پر گناہ ہے، حرام ہے، کیونکہ اس میں ارادہ ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ اگرچہ قتل کا ارادہ نہیں ہے لیکن نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، تو کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے؟ گناہ ہے، تو سزا ہے، کیونکہ آدمی جس کے ساتھ اس نے اس طرح کے یعنی کہ اس کو نقصان پہنچایا، قتل کیا ہے، معصوم الدم تھا۔ تو چنانچہ اس کا یہ اخروی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ہے، اس کو توبہ طیب ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی حکم کیا ہے؟ دنیاوی طور پر اس کو دو چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ایک دیت ہے اور دوسرا کفارہ ہے۔ دیت یعنی کیا ہوتی ہے؟ دیت جس کو ہم خون بہا بھی کہتے ہیں۔ خون بہا یعنی کہ جو مقتول کے ورثہ کو مالی طور پر کوئی چیز دی جاتی ہے، یہ دیت، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ 100 اونٹ ہوتی ہے، تو یہ دیت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن قتل شبہ عمد میں بھی دیت مغلظہ ہوگی۔ جس طرح قتل عمد میں دیت مغلظہ ہے، ایسے ہی شبہ عمد میں بھی مغلظہ کا معنی کہ اس میں 100 اونٹ ہوں گے لیکن بڑی عمر کے اونٹ۔ یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ دیت جو جتنی بھی ہے، قتل کی، قتل عمد کی، شبہ عمد کی، قتل خطا کی، سبھی کی دیت 100 اونٹ ہی ہے۔ ایک انسان کی دیت جو ہے 100 اونٹ ہے، لیکن فرق صرف عمد، شبہ عمد اور خطا میں کیا ہوگا کہ عمد اور شبہ عمد میں مغلظہ ہے، یعنی سخت، یعنی بھاری دیت ہے، اور خطا میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں دیت جو ہے مخففہ ہے، کم ہے 100 اونٹ ہی، لیکن اونٹوں کی عمروں میں فرق ہوگا۔ عمد اور شبہ عمد میں بڑی عمر کے اونٹ ہوں گے، بڑی عمر کے اونٹ، حتیٰ کہ بعض اونٹ ایسے بھی ہوں گے، اونٹیاں ایسی ہوں گی کہ جن کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی حاملہ اونٹیاں، اس عمر تک پہنچنے والی اونٹیاں بھی ہوں گی۔ اور ظاہری بات، اونٹ جتنا بڑا ہوگا یا جانور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مغلظ یا بھاری، اس کو بھی دیت کہا گیا۔ تو اس میں بھاری دیت ہوگی، اور جو فوری طور پر واجب الادا ہے، ایک فرق ہم چاہتے ہیں کہ ان فرقوں کو یاد کریں۔ عمد اور شبہ عمد بھاری دیت ہے اور فوری طور پر واجب الادا ہے، فوری طریقے اس کو فوراً دینا ہوگی، مقتول کے وارثہ کو فوراً ادا کرنا ہوگی۔ ہاں، اس میں قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ارادہ نقصان پہنچانے کا تھا، کوئی تکلیف دینے کا تھا، لیکن قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ ہاں، قتل کے ارادے سے اس کو مارتا تو پھر قاتل عمد ہو جاتا، لیکن قتل کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے، اور مارا بھی ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر قصاص نہیں ہوگا۔ اگرچہ مقتول کے جو وارثہ ہیں وہ اس کا مطالبہ بھی کریں کہ اس کو قتل کیا جائے، تب بھی ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے دیت کے لحاظ سے، اور دوسرا اس میں کفارہ ہے، کفارہ جو اللہ کا حق ہے، کفارہ اس میں اللہ کا حق ہے۔ تو قاتل شبہ عمد کے اوپر کفارہ ہوگا، اور کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا۔ تو قاتل شبہ عمد میں کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے۔ اچھا، قتل عمد میں کفارہ تھا؟ کفارہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ وہ اور بڑھ کر بڑھ جرم ہے، اس کا تو قتل کا ارادہ نہیں تھا، اس میں تو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو وہاں پر کفارہ نہیں، اس میں کفارہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں، کیا وجہ ہے؟ ہاں، قصاص تو نہیں، قصاص اگر نہ نہیں پھر دیت ہے۔ ہاں بھئی، اس مسئلے کو سمجھیے، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ کفارہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بندے کی معافی ہو جانا، سمجھے نا؟ کسی بھی گناہ کا کفارہ ہونے کا معنی
اللہ نے بندے کو اس گناہ سے نکلنے کا راستہ دیا ہے، یعنی وہ گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ سے آدمی نکل سکتا ہے، بچ سکتا ہے، اسے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ لیکن قتل عمد اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی توبہ ہے، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے حق میں۔ دیت جو ہے قصاص، وہ تو اپنے مقتول کے ورثہ کا حق ہے نا، ہم یہاں پر اللہ کے حق کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا حق جو ہے کفارے کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس لائق نہیں کہ اس کو کوئی چیز اس کی بخشش معافی کا ذریعہ بن سکے، یعنی گناہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی چیز اس کی بخشش معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، تو یہ معنی کفارہ نہ ہونے کا۔ جس طرح کہ بے نماز، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، بغیر عذر کے نکال دیا، اس کا کیا ہے؟ اس کی نماز قبول نہ ہوگی، چاہے 100 دفعہ پڑھ دے، قضا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے قضا ہونا کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے۔ نماز کا قضا ہونا اس کا کفارہ ہے، اس کے لیے قضا کیوں نہیں؟ کیونکہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جس کو کوئی کفارہ نہیں، اس کے لیے توبہ ہے۔ اور ہم بعض کا توبہ کو معمولی سمجھتے ہیں، صرف توبہ بس، حالانکہ توبہ ہی سب سے مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے۔ اس میں آدمی کو کس قدر اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ساتھ اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اپنے جو کیا ہوا گناہ ہے اب اس گناہ سے اپنے آپ کو چھڑانے کی ضرورت ہے، بہت بڑی چیز ہے، سمجھے نا؟ اس لیے قتل عمد میں توبہ ہے، کفارہ نہیں ہے اللہ کے حق میں سے، لیکن قتل شبہ عمد اور قتل خطا میں کفارہ ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی بخشش یا معافی نہ ہو سکے، کہ جس کی معافی کے لیے ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کا کفارہ بن سکتی ہوں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قتل شبہ عمد اور اسے قتل خطا میں بھی کفارہ کا ذکر آتا ہے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، جو غلام مسلمان مومن ہو، آگے اس کی شرطیں آ رہی ہیں، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 2 مہینے کے مسلسل کنٹینیو روزے رکھنا، بغیر کوئی ناغہ کیے، بغیر کوئی چھوڑے۔ اچھا، دیت جو ہے قاتل کے عصبہ رشتہ داروں پر واجب ہوگی۔ یہاں پر یہ بھی دیکھیے ایک عجیب چیز ہے، قتل عمد میں قاتل جو ہے یا تو اس کے قصاص ہے یا وہ خود دیت دے گا، قاتل خود، یا تو اسے قصاص لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، کام ختم ہو گیا۔ اگر مقتول کے ورثہ ہیں اس کو معاف کر دیا، قصاص نہیں لیا، تو دیت دے گا قاتل خود، اس کے ورثہ نہیں یا اس کے عصبہ نہیں۔ لیکن قتل شبہ عمد میں اور قتل شبہ عمد میں اور اس نے قتل خطا میں بھی جو دیت ہوگی اس کے عصبہ پر ہوگی، اس کے وارث ہو۔ عصبہ کون ہے؟ آپ وراثت پڑھ کر آئے ہیں کہ وارث 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وارث ہیں کہ جو فرض سے وارث بنتے ہیں، جن کے حصے مقرر ہوتے ہیں، جس طرح کہ بیٹی ہے، فرض کرو 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس طرح کے وہ لوگ، ماں باپ یعنی کہ اپنے خاوند بیوی ہیں، ماں ہے، دادی ہے، اس طرح کے سبھی لوگ جن کے حصے فرض شدہ ہیں، مقرر شدہ ہیں، ان کو اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ عصبہ۔ عصبہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو تعصیب سے مال پاتے ہیں، کہ جو بچا وہ مال ان کو مل جاتا ہے، بعض کا سارے مال لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر عصبہ کون ہے؟ کہ جو باپ کی طرف سے مرد رشتہ دار ہیں، باپ کی طرف سے مرد ورثہ ہے۔ باپ کی طرف سے کون ہوگا؟ باپ کی طرف سے باپ کی طرف سے باپ کا بھائی یعنی چچا، اس کا بیٹا، دادے کا بھائی یعنی دادے کا چچا، دادے کی طرف سے چچا، اس کے بیٹے، اس طرح کے سارے لوگ۔ تو باپ کی طرف سے جو یعنی کہ انسان کے وارث ہیں وہ ہوں گے جو، اور مردوں میں سے، عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، تو یہ ہوں گے جو وارث ہوں گے۔ حقیقی بھائی، جہاں انسان کے حقیقی بھائی بھی ہیں، علاتی بھائی بھی ہیں، حقیقی چچا ہیں، علاتی چچا ہیں، باپ کی طرف سے چچا، دادے کی طرف سے چچا، اس طرح ان کی اولادیں، ان کے بیٹے، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو عصبہ ہیں۔ تو یہاں پر دیت جو ہے یہ لوگ دیں گے، قاتل نہیں دے گا۔ کیوں قاتل کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ قاتل نے کفارہ دے دیا ہے، قاتل کے اوپر کفارہ آ گیا ہے، غلام کو آزاد کرنا، وہ اس کو ذمہ دار ہے۔
نہیں کر سکتا 2 مہینے کے روزے رکھے. اور دیت جو ہے اللہ نے تخفیف کرتے ہوئے آسانی کرتے ہوئے قاتل کے اوپر، چونکہ قتل کا ارادہ نہیں، اس کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، اس کا آسانی کرتے ہوئے اس کی دیت جو ہے اس کے اسبا پر ڈالی. اور یہ ہے جو انسان کے ورثہ ہیں ان کے معاملات، کہ بعض اوقات وہ غانم ہوتے ہیں اور بعض اوقات غارم ہوتے ہیں. جانتے ہیں غانم اور غارم کے؟ ہاں، کہ غانم یعنی بعض اوقات وراثت پا رہے ہوتے ہیں، فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان کو چٹی تاوان پڑ رہا ہوتا ہے وارث ہونے کی وجہ سے. وارث نہ ہوتے اور جس قدر ان کا وراثت میں حصہ ہے اسی قدر ان کا اس دیت میں حصہ ہے. سمجھے نا؟ جس قدر کسی کا وراثت میں حصہ ہے اسی قدر ان کا اس دیت میں حصہ ہوگا. تو یہ ہے. ہاں، اور یہاں پر نہیں، دیت مغلظہ یہاں پر وہ مخففہ میں خطا میں آتی ہے. ہاں، شبہ ہم کو 3 سال کے عرصے میں دیت قاتل کے اسبا اشتہار کے واجب ہوگی، مقتول کے ولی کو 3 سال ایک خطا ہے یا شبہ ہم ہے؟ اچھا جی ہاں 3 سال میں. ہاں، اس میں بھی فوری نہیں بلکہ 3 سال میں ہے. فوری جو ہے قتل عمد میں ہے، فوری قتل عمد میں ہے. اس میں تخفیف یہ ہے کہ ہے تو دیہ مغلظہ، یعنی بھاری جو دیت ہے بڑی عمر کے اونٹ، لیکن اس میں تخفیف یہ ہے کہ ان کو یعنی کہ دیت جو اسبا ہیں ان کو 3 سال کے اندر یہ دیت دینا ہوگی. مقتول کے وارثہ کو 3 سال میں دیت دینا ہوگی. سمجھے نا؟ تو یہ ہے. اور اگر کوئی رشتہ دار فقیر ہے تو اس سے ساقط ہو جائے گی، اور دور کا جو رشتہ دار ہے اس کے اوپر وہ آ جائے گی. فرض کرو سگا بھائی فقیر ہے تو اللاتی بھائی اس کی جگہ پر دیت دے گا. یعنی جو ترتیب ان کی وراثت کے اندر ہے وہی ترتیب ان کی دیت کے اندر ہے. کہ اگر سگا بھائی موجود ہو تو اللاتی بھائی وارث بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو یہاں پر بھی سگا بھائی سے دیت دے گا، اللاتی بھائی نہیں دے گا. لیکن سگا بھائی نہیں ہے تو اللاتی بھائی دے گا، اسی انداز سے. اچھا، اس کی دلیلیں آپ نے پڑھی ہیں. حضرت عمر کی جو حدیث ہے، عقل شبہ العمد مغلظہ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبہ، یہ ہے قصاص نہ ہونے کی دلیل، کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے قصاص نہیں لیا جائے گا. اور مغیرہ بن شعبہ کی حدیث بھی کہ ضربت امرأۃ ضرتہا، عورت نے اپنی سوتن کو مارا. کس سے مارا؟ وہ جو خیمے کا ڈنڈا ہوتا ہے، خیمے کا جو عمود ہوتا ہے اسی سے. اور اس سے دوسری شادی کرنے والا ذرا اس سے خیال رکھے ذرا. ہاں جی، پتہ چلے کہ ڈنڈا پڑ رہا ہے تو اسے اپنی سوتن کو مارا، ڈنڈے سے تو قتل کر دیا، مار دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیت المقتولۃ علی عصبۃ القاتلہ، جو قاتلہ تھی اس کے عصبہ پر آپ نے دیت مقرر کی کہ وہ دے. یہ ہے دلیل کس بات کی کہ اس کی دیت جو ہے عصبہ پر ہوگی، بذات خود قاتل پر نہیں ہوگی. جی ہاں. تیسری قسم قتل خطا. قتل خطا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو بلا قصد یعنی غلطی سے قتل کر دے. قتل خطا کی انواع: سب سے پہلے فعل میں خطا سے مراد ہے کہ کام میں غلطی واقع ہو جائے. مثلا کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جو اس کے لیے جائز ہے، لیکن وہ کام غلطی سے کسی معصوم انسان کے قتل کا سبب بن جائے. جیسے کہ وہ کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے تیر چلائے، لیکن وہ تیر جا کر کسی انسان کو لگے اور وہ قتل ہو جائے. یا کوئی سویا ہوا شخص کسی انسان، بچے وغیرہ کے اوپر چڑھ جائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ نیت میں خطا ہو جائے، جیسے وہ اپنے گمان کے مطابق مباح چیز پر تیر پھینکے، بعد میں پتہ چلے کہ وہ انسان ہے. مثلا اس نے کسی چیز کو شکار سمجھ کر نشانہ لگایا، پھر واضح ہوا کہ وہ تو کوئی ایسا انسان ہے جس کا خون حرام ہے. تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ قاتل کسی کو عمدن قتل کرے، لیکن یہ قاتل نابالغ بچہ یا پاگل ہو. نابالغ بچے یا پاگل کا جان بوجھ کر کیا گیا عمل بھی خطا ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، کیونکہ ان میں قصد و ارادے کی صلاحیت نہیں ہوتی.
چوتھی شکل یہ ہے کہ قتل خطا میں وہ قتل بھی شامل ہوگا جو کسی سبب سے قتل ہو جائے، مثلا کسی شخص نے رستے میں کنواں یا گڑھا کھودا اور کوئی شخص اس میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ یہ قتل خطا کی انواع۔ تو قتل خطا کیا ہوتی ہے؟ قتل خطا ہے کہ آدمی کا نہ تو قتل کرنے کا ارادہ ہے، قتل کرنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، اور بغیر اس کے ارادے کے کسی کو کوئی ایسی چیز لگ گئی جس سے وہ قتل ہو گیا، یہ قتل خطا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اس کی جو شکل صورتیں دی گئی ہیں کہ آدمی کسی شکار پر تیر چلائے، فائر کرے، سامنے اس کے سامنے ہرن ہے، اس پر اس نے فائر کیا، لیکن وہ فائر ہرن کے لگنے کے بجائے انسان کو جا لگا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اس نے فائر اپنے ارادے سے کیا ہے، لیکن کیا کس پر ہے؟ شکار پر، اور لگا کس کو ہے؟ انسان کو۔ ایک شکل یہ ہے قتل خطا کی۔ اس میں یہ بھی دیا ہے کہ جس طرح کوئی سویا ہوا شخص جو ہے بچے پر چڑھ جائے، ماں عام طور پر سوئی ہوئی بچے کے اوپر اپنے بچے کے اوپر چڑھ جائے اور بچہ وہ مر جائے، اس میں وہی خطا میں آتا ہے۔ اس کی دوسری شکل کہ نیت میں خطا ہو جانا، نیت میں خطا۔ پہلی کیا ہے؟ فعل میں خطا ہو جانا، فعل میں خطا ہونا، اس نے تیر چلایا ہے کس پر؟ شکار پر، لیکن لگا انسان کو۔ دوسرا نیت میں خطا ہونا، نیت میں خطا ہونے کا معنی کہ اس نے اپنے گمان میں تیر چلایا ہے کس پر؟ کسی شکار پر، اس کو کچھ سامنے چیز نظر آئی، اس نے سمجھا کہ یہ ہرن ہے، کیا سمجھا؟ کہ ہرن ہے، اس نے اس پر تیر چلایا، لیکن وہ ہرن نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ انسان تھا۔ ہاں، تو یہاں پر کیا ہے؟ نیت میں خطا ہے، اس کی نیت میں غلطی ہوگی، تیر اس نے چلایا اس کو اپنے ہرن شکار سمجھ کر، لیکن وہ نکلا انسان، تو یہ بھی خطا کی شکل ہے۔ اچھا، تیسری شکل کہ جس میں عمدن قتل کیا ہو، جان بوجھ کر، لیکن وہ بھی قتل خطا میں ہی آتا ہے۔ لیکن یہاں پر جان بوجھ کر کون سا شخص ہے؟ کہ جو بچہ ہو، نابالغ یا پاگل ہو۔ کو پاگل ہے، اور پاگل کا ویسے تو ارادہ نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ پاگل کا ویسے تو ارادہ نہیں ہوتا، اگر اس کا ارادہ ہے تو ناقص ہے، ناقص ارادہ ہے۔ بچہ بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن ناقص ارادہ ہے، اس ارادے کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو اس نے بچے نے جان بوجھ کر فائر کیا کسی دوسرے بچے پر، بچوں کی لڑائی ہوئی آپس میں، فرض کرو جیسا ہوتی ہے، اور ایک بچے نے دوسرے بچے کو جان بوجھ کر مارا، جان بوجھ کر، لیکن یہ بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اگرچہ اس نے جان بوجھ کر اس کے اوپر فائر کیا ہے، لیکن یہ قتل خطا میں آئے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس بچے کے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس بچے کے ارادے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ان میں قصد اور ارادہ کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو یہ قتل خطا کی شکل۔ چوتھی شکل دی گئی ہے کہ کوئی آدمی گڑھا کھودے، کوئی کنواں بنا دے کسی رستے میں، اور کوئی چلنے والا اس میں گر جائے، سمجھے نا؟ کوئی آدمی، کوئی ڈرائیور ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ جو ہے اس ڈرائیور کی غلطی سے ہے۔ اس میں ایکسیڈنٹ کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ غلطی کس کی ہے۔ بعض کا دو گاڑیاں ٹکراتی ہیں، بعض کا ایک گاڑی دوسرے کو مارتی ہے، تو دونوں گاڑیوں میں سے زیادہ غلطی کس کی ہے؟ کہ جس قدر غلطی ہوگی اسی قدر وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، گاڑی کے نقصانات کے حوالے سے بھی، اور اگر کوئی وہاں پر کوئی زخمی ہوتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، ان کے لحاظ سے بھی، سمجھے نا؟ فرض کرو ایک ہی ڈرائیور کی غلطی ہے، دوسرے کی نہیں ہے، ایک گاڑی کھڑی تھی، اس نے جا کر اسے مار دی، یا کسی پتھر دیوار پہاڑ کے اندر، یا ایسا گاڑی، یا اس نے گاڑی سویا ہوا تھا اور گاڑی گر گئی، ٹکرا گئی کسی چیز سے، سمجھے نا؟ کوئی بھی ایسا معاملہ، تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ خطا کے اندر آتے ہیں، یہ سارے خطا کے اندر آتے ہیں۔
کہ ڈرائیور کی کسی غلطی سے کہ اس کے سو جانے کی وجہ سے کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ سارے اسی میں آتا ہے۔ تو یہ قتل خطا کی مختلف شکلیں صورتیں۔ قتل خطا کا حکم۔ قتل خطا کے دو حکم ہیں۔ اخروی حکم، آخرت میں اس پر کوئی گناہ یا سزا نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی اور بھول سے کیا گیا کام اور جس کام پر کسی کو مجبور کر دیا جائے معاف کر دیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ قاتل کے قریبی رشتہ داروں پر 3 سال کے اندر اندر دیت ادا کرنا واجب ہوگی۔ اس کی دیت میں تخفیف کی گئی ہے جو 5 قسم کے اونٹوں میں سے ادا کی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا جائز نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ معاف کر دیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت کے مردہ ساقط ہونے والے بچے کی دیت میں ایک غلام یا ایک لونڈی کا فیصلہ کیا۔ پھر قاتل عورت جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا فوت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کی میراث اس کے خاوند اور اس کی اولاد کے لیے ہے، جبکہ دیت اس کے عصبہ پر ہے۔ اور قتل خطا میں قاتل پر دیت کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے جو قتل خطا کا حکم بھی 2 طرح کا ہے، جس طرح ہم نے قتل شبہ عمد میں پڑھا نا، جس طرح قتل شبہ عمد کے 2 حکم ہیں، ایک دنیاوی حکم اور ایک اخروی حکم، ایسے ہی قتل خطا کے بھی 2 حکم ہیں۔ اخروی لحاظ سے گناہ گار نہیں ہے، قتل شبہ عمد والا گناہ گار تھا کیونکہ اس کا ارادہ تھا زیادتی کرنے کا، دوسرے کا نقصان کرنے کا، لیکن اس کا ارادہ نہیں ہے۔ تو جب ارادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ وضع علی امتی الخطا، کہ اللہ نے میری امت سے خطا کو معاف کر دیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ یعنی کہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن دنیاوی حکم کے لحاظ سے اس پر کیا ہے، اس پر قاتل کے قریبی رشتہ داروں پر ان کو دیت دینا ہوگی، قاتل کے مقتول کے جو یعنی مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو دیت دینا ہوگی قاتل کو، اور قاتل خود نہیں دے گا بلکہ وہی عصبہ جو ہیں اس کے قاتل کے عصبہ جو ہیں وہ دیت دیں گے، جسے ہم نے پہلے ذکر کیا سارا۔ لیکن یہ دیت جو ہے مغلظہ نہیں بلکہ مخففہ ہوگی، تخفیف ہوگی۔ تخفیف اس میں کیا ہے؟ پہلی بات تو اس میں 5 طرح کے اونٹ ہیں، اور اونٹ ہے چھوٹی عمر کے۔ سب سے چھوٹی عمر کا اونٹ کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے اگر وراثت کے احکام پڑھے ہیں یا زکوٰۃ کے احکامات پڑھے ہیں، زکوٰۃ کے احکامات، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا بنت لبون، بنت مخاض اور بنت لبون اور جزع اور حقہ، ہاں، اور آخر میں کیا ہے جو حاملہ اونٹنی ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہیں مختلف اونٹوں کی عمریں۔ تو بنت مخاض یا ابن مخاض کون سا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ اونٹ کہ جس کی ماں ابھی تک جو نومولود ہے، پہلے سال کا اونٹ جو پہلے سال میں ابھی تک، یعنی جس کی ماں ابھی تک جو ہے وہ پیدا کرنے کے بعد اس کیفیت میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے بنت لبون کہ ایسی اونٹنی کی بیٹی، اس کی بچی جو کہ جس کی ماں دودھ دیتی ہو، جس کی ماں دودھ دیتی ہو، یعنی کتنے سال کی؟ 2 سال کی۔ اس کے بعد حقہ کتنی ہے؟ 3 سال کی۔ حقہ کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سواری کے لائق ہو جاتی ہے، بلکہ وہ یعنی کہ اونٹ سے ملاپ کے لائق ہو جاتی ہے، اس طرح سے کر کے۔ تو اس میں چھوٹی عمر کے اونٹ ہیں،
اونٹ اونٹنیاں چھوٹی عمر کی ہیں، اس لحاظ سے اس کو تخفیف کہا گیا ہے۔ تو اس میں دیا مخففہ ہوگی، ہوگے 100 اونٹ ہی، ہوگے 100 اونٹ ہی، لیکن چھوٹی عمر کے اونٹ، اور اس لیے کیونکہ آپ کو جس طرح بتایا کہ اونٹوں کی عمر میں فرق ہوتا ہے، ان کی عمر یعنی کہ ان کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے جو آیت پڑھی آپ نے، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة۔ ایک تو اس پر کفارہ آئے گا جو تحریر رقبۃ مؤمنہ، مسلمان غلام کو آزاد کرنا، اور دوسرا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ اس کا دیت دینا جو اس کے گھر والوں کو یعنی کہ مقتول کے ورثہ کو دیا جائے گا، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ معاف کر دیں، مقتول کے ورثہ معاف کر دیں کہ ہم دیت نہیں لیتے تو ان کی مرضی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم دیت چاہیے تو ان کو دیت دینا ہوگی اس انداز سے۔ اور اس طرح حدیث میں کہ 2 عورتوں کی لڑائی ہوئی، بنو لحیان کی ایک عورت تھی، حاملہ عورت تھی، تو دوسری عورت نے اس کے پیٹ پر مارا، تو اس سے کیا ہوا، اس کا بچہ ساقط ہو گیا، بچہ کو پیٹ میں تھا ساقط ہو گیا، مردہ۔ تو جب مردہ ساقط ہوا، بچہ اس میں جان ڈل چکی تھی، روح ڈل چکی تھی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دیت فرض کی، کس چیز کی، کہ غلام یا لونڈی کو آزاد کرے۔ اس کو غرہ کہتے ہیں حدیث کے اندر، کہ اس کی دیت غرہ ہے۔ غرہ کیا چیز ہے؟ کہ غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ جی ہاں، تو غلام یا لونڈی کا فیصلہ کیا تو غلام یا لونڈی دیت کے طور پر دی، آزاد کرنا بلکہ دیت کے طور پر دی جائے۔ جی ہاں، اور اس کی وراثت جو ہے اس کے خاوند کو دی جائے، اور اچھا بعد میں جو قتل کرنے والی عورت تھی جس سے قتل ہوا تھا وہ فوت ہو گئی، تو آپ نے اس کی وراثت خاوند کے لیے اس کا فیصلہ کیا اس کے خاوند کو وراثت ملے، اور اس کی دیت جو ہے کس پر ہوگی؟ اس کے عاصبہ۔ اس کو کہتے ہیں عاقلہ، عربی میں اس کو عاقلہ کہتے ہیں، اور عاقلہ سے مراد یعنی اس کے جو عاصبہ وارث ہیں ان پر دیت ہوگی۔ تو یہ ہے جو قتل خطا کی دیت ہے۔ تو دیت کیا ہے اس کی؟ 100 اونٹ ہی ہیں، لیکن چھوٹی عمر کے اونٹ، اور اس میں بھی کیا ہے کہ وہ 3 سال کی مدت میں دیں گے، 3 سال کی مدت میں وہ دی جائے گی۔ اور قتل خطا میں قاتل پر دیت کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے جو درج ذیل ہے۔ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، یہ حکم تب ہوگا جب اس میں غلام آزاد کرنے کی طاقت ہو، اور آزاد کیے گئے غلام کے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور تمام جسمانی عیوب سے پاک ہو، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا جائز نہیں، مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر لازم ہے کہ وہ ایک مسلمان گردن غلام یا لونڈی کو آزاد کرے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر فقر و محتاجی کی وجہ سے یا گردن کی نایابی کی وجہ سے غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کا دوسرا حکم یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ بس جو غلام نہ پائے تو اس کی توبہ کے لیے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اور اگر بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے کی بھی طاقت نہ ہو تو کفارہ اس کے ذمے معلق یعنی ادھار رہے گا، اور اس کے بدلے کھانا کھلانا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور کفارے میں بدل دینا نصوص پر موقوف ہوتا ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا۔ جی ہاں، ہم نے قتل شبہ عمد میں کیا پڑھا تھا کہ اس میں دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور قتل خطا میں بھی دیت بھی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، اور اس میں کفارہ بھی ہے۔ تو کفارہ کیا ہے کہ مومن غلام کو آزاد کرنا، تحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام کو آزاد کرنا، یہ کفارہ ہے اس کا، اور شرط ہے کہ جس غلام کو آزاد کرنا وہ مسلمان ہو، مومن ہو، تو اور صحیح سلامت ہو، کسی عیب سے پاک ہو، یعنی کہ صحیح سلامت، اس کے اعضاء صحیح سلامت ہو، کام کرنے کے قابل ہو، تو یہ ہے اس کا کفارہ۔ اور اگر وہ غلام آزاد نہ کر سکتا ہو یا غلام نہ ملتا ہو، 2 حالتوں میں، یا تو اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ غلام خریدے، یا غلام تو خرید سکتا ہے لیکن غلام ہے ہی نہیں، جس طرح کہ آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ پھر اس کا کفارہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، جس طرح قتل شبہ عمد میں تھا اس طرح یہاں پر قتل خطا میں بھی
کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا توبۃ من اللہ سے توبہ کرتے ہوئے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر بڑھاپے بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو پھر کیا ہے؟ زہار کے کفارہ میں اللہ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔ زہار کے کفارہ میں 60 مسکینوں کو کھانے کا حکم بھی ہے۔ اگر روزہ کوئی آدمی توڑ دیتا ہے جماع سے تو اس میں بھی 60 مسکینوں کو کھانے کا حکم ہے، لیکن اس میں قتل میں کھانے کا چکر نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانے کا معاملہ اس میں نہیں ہے۔ اس لیے آدمی فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر روزے نہیں رکھ سکا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس میں کھانے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں پھر کیا کہتے ہیں، لکھا ہے اس میں کہ یہ کفارہ اس کے ذمے معلق رہے گا، ادھار رہے گا۔ اب یہ ادا نہیں کر سکتا، بعد میں جب بھی ممکن ہو اس کو ادا کرنا ہوگا، اس کے ذمے ادھار ہے۔ یہ ایک قول یہ ہے۔ اور دوسرا قول اس مسئلے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس سے ان کے جو کفارہ نہ دے سکتا ہو، کفارہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کفارہ چاہے قتل کا ہو، کفارہ روزوں کا ہو، کفارہ زہار کا ہو، کسی بھی چیز کا جو کفارہ ہے، اگر آدمی دینے سے عاجز آ جائے تو اس پر ادھار نہیں رہے گا، بلکہ اس سے ساقط ہو جائے گا، کفارہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ کفارہ ساقط ہوگا، دیت ساقط نہیں ہوگی، دیت دینا ہوگی۔ تو دیت جو ہے وہ انسانوں کے لوگوں کا حق ہے، کفارہ اللہ کا حق ہے۔ ہاں یہ جو عاجز آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ ہے جو صحیح قول ہے اس میں۔ چوتھا مسئلہ، جان کے علاوہ کسی دوسرے کے اعضاء و جوارح پر ظلم و زیادتی کا حکم۔ انسان کو ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے کسی کو جان سے مار دینا، قتل کر دینا، اس کے بارے میں تھا۔ لیکن بعض اوقات کسی پر آدمی زیادتی کرتا ہے، اس کا نقصان کرتا ہے، لیکن جان سے نہیں مارتا، دانت توڑ دیا، کوئی زخم لگا دیا، سمجھے، بازو کاٹ دیا، کوئی ٹانگ کاٹ دی، آنکھ پھوڑ دی، سمجھے نا، کوئی بھی ایسے کام کر دیے کہ جس سے اس کا نقصان ہو لیکن جان نہیں گئی۔ تو اب یہاں جان سے کم درجے کے جو نقصانات ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے۔ انسان کو لاحق ہونے والی ہر وہ چوٹ یا تکلیف جس سے اس کی موت واقع نہ ہو، جیسے زخم یا جسمانی اعضاء و جوارح کا کٹ جانا وغیرہ، تو اس پر بھی قصاص واجب ہوگا، جو کہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اور ہم نے تورات میں یہودیوں کے ذمے میں مقرر کر دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ربیع بنت النضر نے ایک لڑکی کے سامنے والے دانت توڑ دیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کرام کا اجماع ہے کہ جان سے کم تر زخم وغیرہ میں قصاص لینا مشروع ہے۔ تو یہ ہیں، اگر جان سے کم درجے کا کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو اس میں بھی قصاص ہے۔ قصاص کا معنی کہ جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے، جو یعنی کہ زیادتی کرنے والے نے کیا ہے، اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا۔ آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے گا، کان کاٹا ہے تو اس کا کان کاٹا جائے گا۔ کوئی بھی آگے اس کی تفصیلات جو آ رہی ہیں تو اس کی آیت بھی آپ نے سنی ہے، اور حدیث بھی۔ ربیہ بنت النضر یہ انس بن النضر کی بہن ہے، جو حضرت انس بن مالک کے چچا ہے۔ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، تو ان کی بہن، ان کی کسی اور سے لڑائی ہوئی، انہوں نے ربیہ نے اس عورت کے دانت توڑ دیے، سامنے والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے۔ تو حضرت انس بن النضر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں تو قصاص کا حکم ہے، دانت توڑا جائے گا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ جس کے عورت کا دانت ٹوٹا تھا، اس کے گھر والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس عورت کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کو اگر قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، کیونکہ انس بن النضر نے کیا فرمایا، واللہ لا تکسر ثنیۃ ربیہ
اللہ کی قسم ربیہ کی دانت نہیں ٹوٹیں گے، اللہ کی قسم. تو انہیں قسم اللہ کو دی اس انداز سے کہ اللہ تو اس کے دانت نہیں توڑے گا، تو اللہ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا. تو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کے بندے کو قسم کھا لیتے ہیں، اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. اور میں خاندان کا ٹائم ہو گیا، تو پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آگے میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو پڑھ کر آیا کریں تاکہ ہم تھوڑا چل سکیں، کافی چیزیں باقی ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ وسلم علی نبینا.